قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید لاریب کتاب۔ اللہ رب العالمین عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ارشاد فرمایا اور والدین کے ساتھ احسان اور بھلائی کے ساتھ پیش آؤ۔ ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور آپ فرما دیجئے کہ اے میرے اللہ، اے میرے رب، ان دونوں پر یعنی میرے والدین پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ اب آپ نے اس موضوع کو بڑے غور کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ یہ نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، یا جن کے والدین دنیا میں زندہ ہیں ان کے لیے بالخصوص یہ موضوع بڑا ہی اہم ترین ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اپنی عبادت کا حکم فرمایا، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے صحابہ اور اہل بیت کی شان کو بیان فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر دنیاوی رشتوں میں سے جس رشتے کی سب سے زیادہ عظمت اور شان کو بیان کیا ہے نا، اس رشتے کا نام والدین یعنی ماں اور باپ کا رشتہ ہے۔ اس رشتے کے بارے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں، کیونکہ درس حدیث ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا اے میرے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کمزور اور ضعیف ہیں، ان کو 6 میل تک اپنی والدہ کو میں اس انداز میں اپنے کندھوں پہ اٹھا کے چلا ہوں کہ زمین پتھریلی تھی، پتھر تھے، اور اتنی سخت گرمی تھی کہ پتھر اتنے شدید گرم تھے، اگر گوشت کے ٹکڑے ڈالے جاتے تو وہ جل بھن کر کباب بن جاتے۔ 6 میل تک اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کر چلا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا، ہاں شاید تیری پیدائش میں جو تکلیف کے کتنے جھٹکے اس نے برداشت کیے، شاید کسی ایک جھٹکے کا بدلہ تو نے ادا کیا ہو۔ اتنا بڑا کام اور اتنی مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ والدین کا حق کبھی ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے مرشد امیر اہل سنت فرماتے ہیں اگر اولاد کے جسم سے چمڑا کھال ادھیڑ کر اس کی اگر جوتی بنا لی جائے اور وہ جوتی ماں باپ کے قدموں میں پہنا دی جائے تو ماں باپ کا حق پھر بھی نہیں ادا، ماں باپ کا حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک اور موضوع، صرف ماں، اس کو آج ہمارے لوگ لے کے بیٹھ جاتے ہیں جناب۔ باپ سے 2 لاکھ روپیہ لیا، بڑا پیارا سا نیا موٹر سائیکل لیا، اور اس کی ہیڈ لائٹ پہ لکھوا دیا یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ دیا باپ نے، خون پسینہ کمائی سب باپ کی لگی، یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ یہ لکھنا چاہیے تھا نا، یہ سب میرے ماں باپ کی دعا ہے، دونوں ہی تمہارے لیے دعا کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بارے میں تعلیم ارشاد فرمائی۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ حضور نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا کس کا؟ فرمایا تیری ماں کا تجھ پر حق ہے۔ پھر پوچھا کس کا؟ فرمایا تیری ماں کا تجھ پر زیادہ حق ہے۔ پھر پوچھا حضور ماں کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا تیرے باپ کا بھی تجھ پر حق ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت
الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تعظیم کے اعتبار سے، عزت کرنے کے اعتبار سے، اتھارٹی کے اعتبار سے، تعظیم کے اعتبار سے زیادہ حق باپ کا ہے، اور خدمت کے اعتبار سے زیادہ حق ماں کا ہے. ٹھیک ہے، خدمت کے اعتبار سے زیادہ ماں کا حق ہے، اور ماں اور باپ دونوں کی خدمت کرنا یہ ہم پر لازم ہے. میں چند جملوں میں انشاءاللہ اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ قرآن میں اللہ نے ہمیں جو تعلیم ارشاد فرمائی، فرمایا کہ تم اپنے والدین کے لیے دعا کرو. دعا بھی کیا کرنی ہے کہ اے اللہ جیسے ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا تو بھی ان پر رحم فرما، جیسے انہوں نے مجھ پر رحم کیا. ذرا اس بات کی گہرائی میں کبھی جائے نا کہ ماں اور باپ یہ تمہارے دنیا میں آنے کا سبب بنے. ٹھیک ہے، جب دنیا میں آ گئے ماں باپ تمہارے دنیا میں آنے کا سبب بنے، اور اس کے بعد تمہارے والدین نے تمہیں کس طرح پال پوس کر تمہاری خدمتیں کی، تمہیں یہاں تک لائے، یہاں تک کھڑا کیا کہ تمہیں بولنا آ گیا، تمہیں چلنا آ گیا، تمہیں زمانے کے ساتھ سارے معاملات کو چلنا آ گیا. تو میرے پیارے بھائیوں اور محترم بزرگوں، ہمیں اپنے والدین کے ساتھ کس انداز سے ان کے ساتھ رہنا چاہیے. آئیے میں آپ کو جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ سنائی. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان اور بھلائی کے ساتھ پیش آؤ. کہیں پہ فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور تو کہہ دے کہ اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسے ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا. نبی پاک علیہ السلام کا فرمانے علی شان ہے، جو بندہ چاہتا ہے نا کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر زیادہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. سبحان اللہ. ایک اور روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان، جب بندہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، جب بندہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے. اگر کسی کے والدین زندہ ہیں تو وہ ان کی زندگی میں ان کی حیات کے لیے، ان کی نجات کے لیے، ایمان کی سلامتی کے لیے، ان کی صحت و تندرستی کے لیے ان کے لیے دعا کرے. اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی بخشش کے لیے دعا کرے، ان کی قبر پہ جائے، سورہ یاسین سنائے، فاتحہ درود پڑھے، ان کی بخشش کی رب سے دعائیں مانگے، تو انشاءاللہ اس بندے کا بھی دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا. آج ہمارے معاشرے کا المیہ کیا ہے؟ جو والدین اپنے اولاد اور بچوں کو پال کر یہاں تک لے آتے ہیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ماں کی گود میں ہوتا ہے، کبھی سخت سردیاں ہوں، ان دنوں کی بات کر لیں، پو ماہ کے مہینے ہوں، آدھی رات کا وقت ہو، اتنی تیز دھند پڑی ہے کہ 10 فٹ سے بھی صحیح شکل نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے، ایسی کنڈیشن میں اب بچہ ماں کے پاس بستر میں لیٹا ہے اور بچے نے بستر پہ پیشاب کر دیا، اور وہ ماں جو کہ اتنی محبت کرتی ہے اپنے بچے سے، اس نے اس بچے کو اس گیلی جگہ سے اٹھایا اور دوسری سائڈ پہ سوکھی جگہ پہ کر دیا، خود گیلی جگہ پہ ہو گئی. اور پھر جب بچے نے ادھر بھی کام دکھا دیا، ادھر بھی پیشاب کر دیا، ماں نے اس کو اس گیلی جگہ سے بھی اٹھا کر اپنے سینے پہ لٹا لیا. اب بتائیے کہ خود گیلی جگہ پہ سو گئی اور تمہیں سوکھی جگہ پہ سلایا، تمہیں اتنی محبت سے پالا، تمہیں لقمے کھلا کے بڑا کیا، تمہیں بولنا سکھایا، تمہیں ماں اور باپ کہنا سکھایا، تمہیں اللہ کا نام لینا سکھایا، تمہیں کلمہ پڑھنا سکھایا، تمہیں بولنا سکھایا، تمہیں دنیا کے بارے میں بتایا کہ یہ چیز ہے، یہ تمہارا رشتہ ہے، یہ. اور جب تو بڑا ہوتا ہے اپنے والدین پر اپنی زبان کی سختیاں آزماتا ہے. میرا وہ نوجوان، وہ بچے جو اپنے والدین کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، ان کے ساتھ بد زبانی کرتے ہیں، بد سلوکی کرتے ہیں،
ایک بزرگ سے میں نے سنا فرماتے ہیں کہ والدین غربت بھی برداشت کر لیتے ہیں، تنگی بھی برداشت کر لیتے ہیں، 2 لقمے کم کھا کر بھی گزارا کر لیتے ہیں، لیکن جو شے والدین کے دل کو چوٹ دیتی ہے نا، وہ بات ہے اپنے بچوں کی سخت کلامی۔ بچہ، بیٹا یا بیٹی جب بات کرے تو جھڑک کر ماں کو بات کرے، باپ سے بے ادبی سے بات کرے۔ اس بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ والدین کا نافرمان ہوتا ہے نا، تمام برے اعمال، ان کی جزا و سزا یا اچھے اعمال کی جزا وہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن دے گا، لیکن جو بندہ والدین کا نافرمان ہوتا ہے اس کی جو سزا ہے وہ دنیا میں بھی اس کو مل کے رہتی ہے۔ اب آپ بتائیے کیسا عمل ہے؟ اس لیے کوشش کریں اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ان کی قدر کریں، ان کی اہمیت اپنے دلوں میں اجاگر کریں۔ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعا کریں، اپنے والد کے جو بھائی ہیں، چچا ہیں یا ان کے دوست ہیں ان سے اچھا سلوک کریں۔ والدہ ہیں یا والدہ دنیا سے چلی گئی تو والدہ کی بہن اپنی خالہ، وہ بھی والدہ کے بمنزلہ ہے، ان سے بھی اچھے سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ اس طرح انشاءاللہ والدین کی روحیں قبر میں بھی خوش ہوں گی۔ اور ایک اور طریقہ، ہر پیر اور ہر جمعرات اولاد کے جو اعمال ہوتے ہیں نا، فوت شدہ والدین کو پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ، کوئی بچی برے کام کرتا ہے تو آپ یقین کریں ہر پیر اور ہر جمعرات کو اس کی ماں یا اس کا باپ جو قبر میں ہے، جب اس کے اعمال کے بارے میں اس کو پتہ چلتا ہوگا کہ یہ تو برے کاموں میں پھنس گیا، یہ تو کیا کرنا شروع ہو گیا، ہم نے تو اس کو یہ نہیں سکھایا تھا۔ آپ بتائیے کہ والدین کو قبر میں کیسی بے بسی آتی ہے اور کیسی تکلیف پہنچتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، 6 10 بچے ماں باپ پال لیتے ہیں، لیکن لوگ اپنی ماں کو جناب والا آپس میں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں کہ ماں کو جی تم نے رکھنا ہے، ماں کو تم نے رکھنا ہے، باپ کو تم نے رکھنا ہے۔ وہ ماں باپ جو 10 بچوں کو پال سکتے ہیں، وہ 10 بچے ایک ماں اور ایک باپ کو نہیں پال سکتے۔ یہ کیسا دور آ گیا؟ میرے پیارے بھائیوں، محترم بزرگوں، نوجوانوں، دنیا کے سارے کام چل رہے ہیں، سارے خرچے ہوتے رہتے ہیں۔ دیکھیں ماں باپ آپ سے کیا مانگتے ہیں؟ کیا مانگتے ہیں؟ وہ 2 ٹائم کا کھانا مانگ رہے ہوں گے، کبھی ان کو دوائی کی ضرورت پڑ جاتی ہوگی، بس یہی مانگتے ہیں نا۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے باپ کی شکایت پیش کی، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرا باپ ہے نا، یہ مجھ سے پیسے مانگتا ہے، مجھ سے خرچہ پانی مانگتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انت و مالک لابیک، فرمایا شخص تو اور تیرا مال یہ دونوں تیرے باپ کے ہیں۔ تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال، تیرا کل سرمایہ بھی تیرے باپ کا ہے، لہذا اس پر اس کا حق ہے اور تجھ پر بھی اس کا حق ہے۔ اگر کسی کے ماں باپ میں سے کوئی معاذ اللہ کافر بھی ہو نا، کافر بھی، تو پھر بھی والدین ہونے کے ناطے ان کی تعظیم ان پر ضروری ہے۔ اگر والدین بولے نا کہ مجھے تم چرچ میں یا مندر میں چھوڑ کے آؤ، تو چھوڑ کے آنے کی ذمہ داری نہیں لے سکتا، لیکن اگر وہ بولے نا کہ وہاں سے لے کے آ جاؤ، تو پھر اس بت خانے سے لے کر آنے کی ذمہ داری اس پر کرنا لازم ہے، کیونکہ یہ اس کے پیرنٹس ہیں، والدین، ٹھیک ہے۔ ماں اور باپ کی بڑی قدر ہے، بڑی قیمت ہے۔ کسی کے ماں باپ اگر بزرگ ہو گئے، کالے بالوں سے سفید بال آ گئے، ماں کے سر کے سفید بال آ گئے، چاندی اترنا شروع ہو گئی، باپ اور ماں کی کمر جھک گئی، اب ان کے جسم میں وہ طاقت نہیں رہی، اب وہ کبھی کبھی بیمار رہنا شروع ہو گئے، اب وہ کبھی کبھی ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، تو اے نوجوان، اے بچے، اے میرے بھائی، وہ تمہارے لیے الارم ہے، ایک سائرن بج گیا ہے، اب یہ تمہارے پاس زیادہ دیر کوئی نہیں رہیں گے، یہ کسی دن چپ چاپ آنکھیں بند کر کے دنیا سے چلے جائیں گے، یہ تم سے کچھ نہیں مانگیں گے،
یہ تمہیں یہ نہیں بولیں گے کہ تم